بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر گزشتہ سے پیوستہ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں تدوین قرآن کا حصہ چہارم، جس میں دور بنو امیہ میں ہونے والا کام اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ پہلے دور میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کام ہوا اس کو زیر بحث لایا، دوسرے دور میں حضرت ابو بکر کے دور میں جو کام ہوا اس کو زیر بحث لایا، تیسرے دور میں حضرت عثمان کے دور میں جو کام ہوا اس کو زیر بحث لایا۔ اب ہم دور بنو امیہ میں جو اہم کام ہوا اس کو زیر بحث لائیں گے۔ جو قرآن دور عثمانی میں جمع ہوا تھا وہ بغیر اعراب کے تھا، بغیر زیر زبر پیش وغیرہ کے تھا، اور اسی طرح وہ بغیر نقطوں کے تھا۔ اس میں حروف کے اختلاف میں یعنی با اور تا میں فرق کرنے کے لیے، ثا میں فرق کرنے کے لیے کوئی تمیز نہ تھی، کوئی چیز موجود نہ تھی جو ان حروف کے اندر فرق کر سکتی ہو۔ تو یہ طریقہ عربوں کا ایک عرصہ سے چلا آ رہا تھا کہ وہ نقطوں کے بغیر اور اعراب وغیرہ کے بغیر اپنی تحریروں کو درست لکھا اور پڑھا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ طریقہ عربی زبان میں قرآن پر داخل کیا گیا، اور قرآن پر کن لوگوں نے کن وجوہات پر داخل کیا اس کو ہم دور بنو امیہ کے تحت پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے گا قرآن پر بہت سا کام ان معاملات کے بعد بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے اور بعد میں بھی شاید ہوگا، لیکن سارے معاملات کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ جو اہم معاملات تھے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے فقط رکھیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پر بہت سا کام ہوا۔ تو جو بنو امیہ کے دور میں سب سے اہم کام ہوئے وہ یہ تھا کہ قرآن کریم پر حرکات لگائیں گی، یعنی قرآن کے اوپر زیر زبر پیش کی ابتدائی شکلیں اور صورتیں جو تھیں وہ داخل کر دی گئیں۔ یہ دراصل دور تھا زیاد بن سمیہ کا، جو بصرہ کا گورنر تھا۔ اس نے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود ادولی کو بلایا اور ان کو کہا کہ قرآن کے اوپر کچھ ایسے نشانات لگا دو جس سے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ آواز کو اٹھانا ہے، گرانا ہے یا گمانا ہے، یعنی آج کی زبان میں کہا جائے تو یہاں پہ زبر لگانی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے، تو وہ کر دو۔ ابو الاسود دوالی نے ان کی یہ بات فوری تسلیم نہ کی بلکہ گھر چلے گئے۔ تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں کہ زیاد بن سمیہ نے یہ حیلہ کیا تھا، یا پھر ویسے ہی انہوں نے یہ بات سن لی کہ ایک شخص کو انہوں نے سنا کہ قرآن کی آیت ہے یہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ تو اس شخص نے اس لام کے نیچے رسولی ہی نام کے نیچے زیر پڑی، یعنی اس لام کی آواز کو گرا دیا، رسولی ہی پڑی، اور اس کا عطف جو ہے وہ مشرکین پر ڈال دیا۔ اس کے ایسا پڑھنے کی وجہ سے قرآن کا مفہوم یہ بن گیا اس آیت کا کہ بے شک اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ جب یہ سننا تھا ابو الاسود ادولی کا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور وہ فوراً بصرہ کے گورنر زیاد کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کاتب بلاؤ۔ انہوں نے کچھ کاتب پیش کیے، انہوں نے جو اپنا منتخب کردہ ان کے لیے مناسب تھا کاتب اس کو بٹھایا اور اس کو بتایا کہ میں جب آواز کے ساتھ یہ کروں تو تم نے اوپر نقطہ لگانا ہے، جب یہ کروں تو اس حرف کے نیچے لگانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے الگ الگ رنگوں کی روشنائی استعمال کی، اور یہ قرآن کے اوپر پہلی مرتبہ قرآن کے حروف کو آواز کو اٹھانے، گرانے یا گمانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئیں وہ بطور نقطہ اور مختلف رنگوں کے ساتھ تھیں، اور وہ پہلا بندہ جس نے قرآن پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرکات لگائیں وہ ابو الاسود ادولی تھے۔ بعد میں اس کو خلیل الفراہیدی نے موجودہ زیر زبر کی لمبی شکل جو تھی اس کے قریب شکل دی۔ بہرحال پہلا بندہ جس نے قرآن کے اوپر اعراب لگائے ہم ابو الاسود ادولی کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوفہ کا گورنر تھا حجاج بن یوسف،
یہ دور ہے عبد الملک بن مروان اموی کا۔ تو عراق کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ عراقی لوگ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، وہاں پر اجمی لوگ بھی قرآن کو غلط پڑھنا شروع ہو گئے۔ غلط اس لیے پڑھ رہے تھے کہ وہ قرآن کے جو حروف جن کی شکلیں بظاہر ایک سی ہیں لیکن ان کے اوپر فرق جو ہے وہ آج کے دور میں نقطوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ فرق نہیں کر پاتے تھے، تو ایک حرف کو دوسرے حرف کی آواز دے دیتے تھے، تو بالکل غلط پڑھنا شروع ہوئے۔ تو اس پر حجاج پریشان ہو گیا، تو اس نے ابو الاسود آدولی کے دو شاگردوں نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر کو بلا بھیجا۔ تو ان کو اس نے بلا کے اس نے کہا کہ قرآن کے اوپر تشکیل ان حروف کی الگ الگ شکل جو ہے وہ واضح کر دی جائے کہ یہ حرف با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے، اس کو الگ الگ کیسے پڑھا جائے گا، اس کی کوئی تشکیل بناؤ۔ تو انہوں نے یہ سب سے پہلے وہ بندے جنہوں نے قرآن کے اوپر نقطے لگائے وہ نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر تھے، اور یہ عربی زبان میں بھی سب سے پہلے یہ کام ہوا۔ عربی زبان میں سب سے پہلے جیسا کہ حرکات ابو الاسود ادولی نے لگائیں، اسی طرح پوری عربی زبان میں سب سے پہلے نقطے بھی نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر نے لگائے، اور یہ قرآن پر خالصتاً کام ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ تقریباً حضرت عثمان نے جو مصحف تیار کروائے تھے، جو 8 نسخے، ان کے 40 سے زائد سال کا زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اس واقعہ کو، کہ قرآن کے اوپر یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کے اوپر نقطے لگائے جائیں۔ تو اس کے بعد بھی قرآن پر بہت سا کام ہوا، یعنی قرآن کی آیات کے نمبر لگے، قرآن کی اوپر سوائے زبر زیر پیش کے جزم، شد، مد وغیرہ دیگر چیزیں لگیں، اسی طرح نمبرز دیے گئے صورتوں کو بھی، باقی اس کے معاملات بہت سارے طے ہوئے، لیکن وہ اس کے بعد کی بات ہے، اور یہ زیادہ اہم جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ قرآن کا یہ پیغام، قرآن کی تاریخ آپ تک پہنچانے میں جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت کی برکات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان سے سرفراز فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔